تمہاری لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. تمہارا رزق کھلے گا. پریشان ہو، رزق نہیں چل رہا، تم بیماریوں سے بچو گے. تمہارا رزق کھلا رہے گا، تم پریشانیوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے مجلس کا آغاز دا موسٹ ریکمینڈڈ سورہ مبارک الرحمن سے شروع کیا. اس کی وہ مشہور آیت کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر کوئی تم کو کوئی فیور کرتا ہے، کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی ہیلپ کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، تب تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی اس کی مدد کرو. ہر چیز پیسہ نہیں، ہر چیز دولت نہیں. ایک غریب بھی مدد کر سکتا، ایک امیر بھی مدد کر سکتا. ہیلپ جو ہے صرف پیسے سے نہیں ہوتی، تمہاری زبان سے بھی ہوتی ہے. مورل سپورٹ بھی ہوتا ہے. کوئی اچھا کام کرے، میں ہیلپ نہیں کر سکتا، فائنینشلی میں بالکل بروکن ہوں، I'm زیرو، لیکن میں زبان سے اس کی مدد کر سکتا. سب سے پہلے احسان جو ہمارے اوپر ہے وہ اللہ کا ہے. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحیح سلامت دنیا میں لایا، پیدا کیا. اس کا سب سے بڑا احسان ہے جو 24/7 چل رہا. اس کا احسان تو ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. اگر آج میں سانس لے رہا، اگر میں روٹی توڑ رہا، اگر عزت ہے، بول رہا، تو اس کا کرم ہے کہ اس نے 24 گھنٹے اس کا نظر کرم، اس کا احسان ہمارے اوپر ہوتے رہتا. ہم کچھ ادا نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا احسان کتنا بڑا ہے. میں ایک ایک جملہ، میرا ایک ایک مجلس ہے یہ. دوسرا احسان الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے. یہ سارے چاروں احسان حیات مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے بھی لکھا، ہمارا ایک عظیم مرجع جو مفاتیح کا رائٹر، کہ اور یہ حدیث اللہ کے رسول سے امام علی تک آئی، بیچ میں کوئی نہیں ہے. راوی میرا مولا، اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا کہ یا علی ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور یہ وہ نعمتیں میرا مولا، اللہ کا رسول میرے مولا کو بول رہا. لیکن جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا ہے. ہمارے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میرے مولا کو معلوم نہیں، 200% معلوم. ایک ہی نور کے 2 حصے، انا و علی من نور واحد. ایک ہی نور کے 2 حصے، انا مدینۃ العلم و علی بابو. ساری حدیثیں آپ کے سامنے، لیکن معصوم کے ذریعے ہمارے پاس آئے. امام علی سے کہا کہ یا علی شکر ادا کرو روزانہ صبح اٹھ کے کہ تم امت کے ہر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ امت محمدی میں پیدا کیا. ہم کرتے، وی ڈونٹ ڈو اٹ. سب سے بڑی بلیسنگ ہے دوستو، مور دین 1 بلین مسلمز ہے، مور دین 1 بلین مسلمز ہے پوری دنیا میں. سب سے بڑا ہم کو شکر کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا. مسلمان ہونے کے بعد بھی 1 بلین مسلمز میں ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے فرقے میں پیدا کیا، ایسی ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا جن کی وجہ سے ولایت علی ہمارے دلوں میں آئی، عزاداری حسین ہمارے حصے میں. پھر معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں، میرا معصوم امام کہتا جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس کے باپ کے، کہ ماں نے تم کو پاکیزہ طریقے سے ریس کیا اور باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا، جس کی وجہ سے ہماری محبت تمہارے دلوں میں آئی. ہم کرتے ہیں شکر. میں کیا کروں، مجبور. ایک ایک جملے میں آگے بڑھا. کبھی موقع ملا تو ایک ایک شکر جو ہے اس پہ پورا ایک ایک خمسہ ہو سکتا، ایک ایک خمسہ کہ کیا چیز ہے. تیسرا شکر الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عجیب شکر ہے دوستو، صبح اٹھ کے بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو، میری روٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر تم آج شارجہ میں، UAE میں، پوری دنیا میں تم جاب کر رہے، بزنس کر رہے، تمہارا رزق چل رہا، تو یہ مت سمجھو کہ تم سمارٹ ہو تو تمہارا رزق کھلا ہوا ہے. نہیں، اس نے رزق کو کھولا ہے. وہ اگر وہ رازق نہیں ہوتا، وہ اپنے ذمے رزق کو نہیں رکھتا تو تم ایک ایک لقمے کے لیے محتاج ہو جاتے. یہ اس کا کرم ہے. پڑھو، اس لیے روزانہ صبح میں پڑھو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو. وہابو کے معنی پرووائڈر دینے والا. روزانہ صبح اٹھ کے 100 مرتبہ بولو، 200 مرتبہ بولو، منیمم 18 ٹائمز بولو یا وہابو یا وہابو یا وہابو فجر کے بعد.
اس لیے رزق کھلتا ہے. اس کے بعد بولو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو. اللہ تمہارے رزق کے دروازے. لیکن اس میں بھی میں کیا کروں، مجبور. اس میں بھی اتنے کنڈیشنز ہیں کہ 1000 چیزیں ذہن میں آ رہے صرف رزق کے اوپر، کہ رزق آتا ہے ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. رزق اسی کا کھلے گا جو دوسرے کے رزق کا خیال رکھے گا، جو دوسرے کے لیے کچھ دے گا. کوئی مر گیا تو اس کے لیے کوئی روٹی دے گا. انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا، صدقے میں بھی آ جائے گا. چوتھا رزق، چوتھا شکر. میں کیا کروں، مجبور ایک اس میں آگے بڑھ گیا. چوتھا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس. کہ پروردگار تیرا شکر. اللہ یہ غور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ بولتا ہوں یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو پڑھو. 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنی دفعہ چاہے، منیمم 18 ٹائمز بولو. فجر کے بعد یا ستارو، اللہ تو ستارو العیوب ہے. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا، باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں، پوشیدہ رہ کر کیے. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا میرا کریم تو میں معاشرے میں صورت بتانے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہاں یہی بات کہ اللہ پھر بول رہا، پھر یہاں پہ ایک بات بول رہا کہ دیکھو تم بھی لوگوں کے لیے ستار بن جاؤ، تم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ، معاشرے کو اوپن مت کرو. معاشرے میں کسی مومن کے، کسی بھائی کے کوئی گناہ کو اوپن مت کرو. اگر کرو گے اور اگر اللہ تمہارے گناہ اوپن کر دے تو ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اولاد کے سامنے ماں باپ زندہ نہیں رہ سکتے، یہ اس کا کرم ہے. تو روزانہ بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. پھر فوراً بولو یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام. اللہ تمہاری عزت کو بڑھاتا. یا معزو، اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھاتا. یا معزو. تو یہ چاروں سب سے پہلے اللہ کا شکر. اس کے بعد 14 معصومین کا کہ ولایت علی ہمارے پاس آئی. تیسرا شکر ہمارے ماں باپ کا کہ ماں باپ نے تم کو محبت علی میں، ماں نے تم کو اور باپ نے تم کو ریس کیا، ریس کر کے آج تم کو عزادار حسین بنا دیا، آج تم کو ایک مومن بنا دیا. ایک سلوات پڑھے محمد. تب صدقہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی زندگی میں نہیں دے سکتے. پلیز لیٹ بی کلیئر. زندگی میں تم کو صدقہ نکال رہے، مثال تم ماں باپ کو صدقہ نہیں دے سکتے، لیکن مرنے کے بعد زندگی میں کیسے دے سکتے صدقہ؟ اپنے زمانے کے امام کی جان کا صدقہ دو. سب سے پہلے اگر روز صبح میں تم صدقہ جب نکالتے، اور یہ بھی مت کرو کہ نکال کے لے جا کے باکس میں ڈال دیا. کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ مستحق تک پہنچ جائے، اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے. اس کے لیے بہترین میں UAE والوں کو بولا، جب ہم بھی UAE میں تھے، ہم بھی جب گلف میں تھے، میں یہی بات امریکہ میں بھی بولتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی مومن نہیں ملے گا آپ کو، تو آپ کیا کرنا، بہترین صدقہ کیا ہو رہا کہ آپ مثال کے طور پہ UAE سے 20 درہم، میں مثال دے رہا، 20 درہم 25 درہم 30 درہم نکالو، روز کا 1 درہم مثال کی طور، 30 درہمز کے جو بھی پاکستان کے انڈیا کے روپیز ہوتے کسی مستحق کو ایڈوانس میں بھیج دو، کوئی بھی ایک فیملی کو. اچھا اس میں بھی کیا ہے، یتیم کو دینا بہت ثواب ہے، بیوہ کو دینا بہت ثواب ہے. سب سے پہلے کوشش کرو کوئی یتیم بچے ہیں ان تک بھی جاؤ. دیکھیے میں یہ نہیں بولا اس کو دوسروں کو مت بھیجو، اگر یتیم نہیں ملے تو آپ نہیں نکالیں گے، ایسا نہیں، آپ کسی کو بھی دو، لیکن ٹرائی کرو کہ کوئی بیوہ، کوئی ویڈو ہے، کوئی یتیم بچے ہیں کہ جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، باپ مر گیا، بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب. صدقہ اگر یتیم تک جائے گا، وہ رزق اس کا کبھی بند ہی نہیں ہوتا. مثال کی طور پر اگر 30 روز 1 درہم تو ہر آدمی افورڈ کر سکتا، ہر آدمی افورڈ کر سکتا. 30 درہم نکالو، ایڈوانس میں بھیج دو، پاکستان میں، انڈیا میں، جو بھی اس کے پیسے بنتے آئی ڈونٹ نو. لیکن دیتے وقت پھر ایک بات، جب آپ بھیج رہے ہیں کسی کو، دین آپ کو یہ بولنا نہیں ہے کہ میں یہ صدقے کے بھیج رہا ہوں، ایک ہیلپ کی طرح خاموشی سے اس کو دے دو. غریب فیملی ہے، یتیم فیملی ہے، بیوہ، آپ بھیج دو ایڈوانس. روز نیت کر لو تو تم نے ایڈوانس میں بھی دیا اور روز کا صدقہ، ایک صدقہ، میں 1 درہم کی بات کر رہا، صرف 1 درہم کی،
1 درہم تم نے نکالا اور جسٹ 1 درہم میں کتنے صدقے ہو سکتے یہ دیکھو. پہلی نیت یہ کرو کہ میں نے یہ صبح اٹھ کے جو 1 درہم میں نے نکالا وہ زمانے کے امام کی جان کا صدقہ ہے. پہلی چیز میرے مولا کی، اس سے تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا، تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا. روزانہ اگر تم صدقہ دو مولا کا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، میرا مولا آپ کو پلٹ کے تو دیکھے گا نا کہ یہ میرا چاہنے والا مجھے روز میرے نام کا صدقہ دے رہا. مثال کے طور پہ آپ یہ بولیں کہ میں آپ کسی مومن کو آپ بولیں، کسی مجتہد کو بولیں، جیسا ہمارے اللہ آغا شیستانی ہے یا رہبر معظم اللہ ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے، سلامت رکھے، اس لیے کہ مرجع ہماری عزت ہے، یہ یاد رکھو. مرجع کو چھوڑ کے آج ہم نہیں رہ سکتے. اللہ ہمارے سارے مراجع جتنے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اللہ ان کو سلامت رکھے. امام کے صدقے میں ان کی سلامتی کے لیے اور سارے مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آپ نے مثال کے طور پہ آغا شیستانی سے آپ نے جا کے مثال دے رہا کہ آغا روز میں آپ کا صدقہ نکالتا ہوں، تو آغا ضرور تم کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ ارے یہ میرا مخلد جو ہے یہ میرا صدقہ نکالتا ہے روز. دوستو آغا اور امام میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، یہ خاکی انسان ہے، وہ نوری ہے. روز آپ نکالیں گے تو مولا آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا کہ یہ میرا چاہنے والا دنیا کا روز میری جان کا صدقہ. جب آپ امام کی جان کا صدقہ روز نکالیں گے تو امام تمہاری جان کے لیے حفاظت کرے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا. مولا کی ایک دعا میں بولتا دعا بھی بہت بڑی بات ہے مولا کی. میرے مولا میرا زمانے کا امام، تیرا معصومین کا وارث، فرزند مظلوم بی بی زہرا اگر مجھے پلٹ کے دیکھ لے تو میری تقدیر بدل جائے، ساری بیماریاں چلی جائیں. اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو روز امام کی ایک نظر کرم اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ دلواؤ. کیسے دلواؤ؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں، میرے اعمال ایسے نہیں، میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میں مولا مجھے دیکھے. میں انتہائی گناہ گار، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا. لیکن جب آپ تم یہ کرو گے، جب تم ڈالو گے اس میں، امام تم کو دیکھے گا. امام تم کو ایک دفعہ دیکھ لے تو تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی بدل جائے اگر تم کو ایک دفعہ امام نے دیکھے. تو صدقے کے ذریعے تم امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر سکتے. صدقے کے ذریعے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہو سکتا. صدقے کے ذریعے امام پہلے صدقے کی بات کر رہا، ابھی تو پوری مجلس ہی سے، مجھے 50 منٹ کی مجلس میں صدقہ ٹاپک نہیں ہے، پورا خمسہ چاہیے مجھے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ. تو صدقے کے ذریعے امام سے رشتہ بنے گا. صدقے کے ذریعے امام کی معرفت، روز تم ذکر امام ہو رہا تمہارا، روز ایک تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں سے. ہمارے ذہنوں میں تصور امام زمانہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تصور امام سے ایک تصور آئے گا میرے مولا کا. ایک درہم کی بات کر، 1 درہم کے فائدے دیکھو خالی. امام تم کو دیکھے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے پروردگار اس نے میری جان کا صدقہ دیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما. تو تمہاری زندگی ایسے بڑھ جائے گی، تم بیماریوں سے بچتے جاؤ گے. آپ سمجھے میری بات؟ کتنا فائدہ امام کی، پورا اسی میں بول دو کتنا امام کی نظر کرم میں بار بار بول رہا. دیکھو دوستو یہ چھوٹی چیز مت سمجھو اس کو. ارے امام دیکھے گا، ارے دیکھے گا، یہ امام کی نگاہ یہ عین اللہ ہے. امام کی نگاہ عین اللہ ہے. کیا سمجھ رہے آپ؟ کلنا محمد ہے. اور میرا مولا اگر ہم کو دیکھ لے تو اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اعمال ویسے نہیں، لیکن امام کو جب تک if you don't do anything for امام then how can you expect کہ امام تم کو دیکھے گا؟ میں چھوٹی چیز بتا رہا خالی، پورے کئی چیزیں اس میں کہ کئی چیزوں سے امام تم کو دیکھ سکتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی نیت کیا کر رہے ہیں آپ 1 درہم پہ کہ میرے مولا کی جان کا صدقہ. تو اس سے تم بیماریوں سے بچو گے، تمہارا رزق کھلا رہے گا، تم پریشانیوں سے. اگر زمانے تم صدقہ امام کا دو گے تو میرا امام اگر خالی گلانس کر دے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، ذرے کو عرش الہی پہ جاتے. تم اگر دنیا میں اس وقت پروٹیکشن چاہتے تو جسٹ بلڈ دا ریلیشن شپ ود یور امام. You understand what I said? Build the relationship with your imam. Get the protection of your imam.
ہر دعا دیکھیے، جب مولا کی نظر کرم ہوتی تو نظر کرم صرف ایک چیز پہ نہیں ہو رہی، تمہاری زندگی بدل جاتی، تمہاری زندگی پہ نظر کرم ہو جاتی، تمہارا رزق کھلے گا. پریشان ہو، رزق کا نہیں چل رہا، امام کے جان کا صدقہ دو، صدقہ امام کی جان کا پہلے دو. اگر میرا مولا نظر کرم کرے تو کوئی ایسی چیز ہے کہ تمہارا رزق رک جائے؟ انلیس امتحان ہے، وہ ایک الگ بات ہے، امتحان ایک الگ بات ہے. لیکن مولا کبھی، اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، اس کو ہمیشہ رزق دیتا ہے. صرف اس پہ بھروسہ کرو، توکل آن اللہ، then you will see it. تو رزق کے پریشانی، بیماریاں، ایون ہیپی میرڈ لائف کے لیے صدقہ امام زمانہ بہت اچھا ہے کہ نظر کرم امام تمہارے اوپر رہے گی. جب نظر کرم امام رہے گی تو تمہاری میرڈ لائف بھی ہیپی ہو جائے گی. پھر سمجھ میں آئی بات؟ اگر نظر کرم امام ہوگی تو تمہاری ہیپی میرڈ لائف بھی ہوگی. نظر کرم اگر امام ہوگی تو تم بے اولاد نہیں ہوگے، تم کو اللہ اولاد بھی عطا کرے. امام کی نظر کرم 1000 چیزیں جو تم کو اللہ عطا کر سکتا. بس بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں آتا. پلیز پہلی چیز صدقہ کی جو نیت کرنا، 30 درہمز کی بات کر رہا بھی تھا، ایک درہم کی بات کر. آپ سب سے پہلے نیت کرو میرے مولا کی جان کا صدقہ. اس کے بعد کیا بولو گے؟ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے جو تو بگ بلیسنگ. ماں باپ زندہ ہے تو میرے جملہ غور سے سنا. اگر تمہارے ماں باپ زندہ تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہا؟ تم زمین کے اوپر سب سے خوش نصیب انسان ہو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے. کیوں کہ اللہ کے بعد، پھر جملے میرے غور سے، اللہ کے بعد، معصومین کے بعد جو رحمت کا شیڈ ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے. یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. کیا کرنا؟ یہ کرنا کہ امام کی جان کا صدقہ. اس کے بعد فوراً بولو 1 درہم ہی ہے، 1 درہم پہ میں نیتیں بتا رہا، صرف یہ پورے نیتوں پہ پوری مجلس ہو جائے گی. میں کیا کروں، مجبور. میرے ماں باپ کی جان کا صدقہ. تو اللہ یہ دعا کرنا کہ امام کی جان کے صدقے میں میرے ماں باپ کے، تو تمہارے ماں باپ کی جان کا صدقہ ایک پروٹیکشن ہو جاتا. اس لیے کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے. یو نو ویری ویل. نبی عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ، اللہ کے رسول کے ارشادات، معصومین کے ارشادات کہ موت کو ٹالے گا. اگر موت تمہاری لکھی ہوئی ہے اور اگر تم نے صدقہ خلوص کے ساتھ صحیح وجہ سے دیا تو آنے والا فرشتہ واپس چلا. اتنا جو ہے صدقہ کی امپورٹنس ہے. صدقہ پہاڑ کو ہٹا دے گا. صدقہ تمہاری لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. صدقہ وہ چیز ہے. نبی عیسیٰ کے زمانے کا مشہور واقعہ کہ نبی عیسیٰ نے وہ دولہا دلہن سے کیا کہا تھا؟ برات جاری. اللہ کا نبی کہا کہ یہ دلہن کل صبح تک مر جائے گی. بس ہر زمانے میں دشمن نبی ہوتے تھے تو ماں چیک کرتے رہے. دوسرے دن معلوم کیا تو دلہن تو ویسی ہے. فوراً پہنچ گئے نبی خدا کے پاس. جناب عیسیٰ بہت بڑا مقام، عیسی ابن مریم. تو آ کے کہا یا نبی خدا آپ نے کہا تو وہ مر جائے گی، وہ تو زندہ ہے. نبی اٹھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اس کے گھر گئے. دلہن کو بلایا، بات کی، اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا یہ بتا کہ کل جب تم اپنے شوہر کے گھر آ رہی تھی، تمہاری بارات آئی اور تم شوہر کے گھر میں انٹر ہوئی، کیا تم نے کوئی خاص کام کیا؟ تو she said no، مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے خاص کام کیا. I just came in. تو کہا نہیں بیٹا بتاؤ، سوچو کوئی خاص کام تم نے. She thought and she said کہ ہاں نبی خدا، جب میں انٹر ہو رہی تھی شوہر کے گھر میں، دولہے کے گھر میں، تو وہاں پہ اس میں سے ہماری میں سے اتری اور جب انٹر ہونے لگی تو ایک فقیر دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، ایک بیگر، ایک مانگنے والا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے. میں نے نکال کے اس کو جو بھی میرے پرس میں تھا ایک صدقے کا، اس کو نکال کے دے دیا. تو کہا جا کے اس کا تکیہ دیکھو، اس کا پلو کے نیچے سانپ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا سانپ.
کہا یہ اس کی موت بنتا تھا لیکن اس کے صدقے نے اس کی زندگی دے دی. ہر نبی کے دور کا واقعہ، ہمارے سرکار کے زمانے کے بھی 1000 واقعات ہیں، ارشادات ہیں کہ صدقہ تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا. جیسے صلہ رحم تمہاری زندگی کو بڑھاتا ہے، جیسے خط رحم ریلیشن شپ کو اپنے رشتہ داروں سے بریک کرنا تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹتا ہے. وہ میری ٹاپک نہیں، میری ٹاپک صدقہ، اس لیے میں اس کو چھیڑا نہیں. تو اسی طرح یہ زندگی بھی بڑھتی ہے، جس طرح صدقہ دینے سے تمہارا رزق جو رکا ہوا ہے وہ رزق کھلتا ہے. اس لیے اس کے پیچھے سب چیزیں کیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بابا سنو، صرف تم اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، تم کو دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. اگر تمہارے ایک مثال کے طور پہ 1 درہم سے انڈیا پاکستان میں کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، کسی یتیم، اب میں 1 درہم بولوں تو آپ 1 ہی درہم نہیں نکالنا کہ مولانا نے تو 1 ہی درہم کہا تو ہم 1 ہی درہم صدقہ نکالیں گے. آپ 100 درہم نکالو. اور صدقہ ایک چیز، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یو آر گیونگ ٹو یور اللہ، یہ اللہ کو دے رہے آپ. وہ اللہ کو اگر کوئی دے 1 درہم دیں گے تو اس کا 1 ہی درہم کا فائدہ ہوگا. 10 درہم دیں گے، 5 درہم دیں گے تو 5 درہم کا. کبھی بھی یاد رکھو، دینے سے پہلے یہ مت سمجھو کہ یار اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں، پیسے کم نہیں ہوتے. میں بولتا نا ایزیسٹ وے کیا بتاتا، 100 درہم اپنی سیلری میں سے نکال لو. فرسٹ پہ جب تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری سیلری آئی، تم نیت کر لو آج میری مجلس سنتے ہوئے تھرسڈے نائٹ امام بارگاہ علی رضا سے آپ میری مجلس سن رہے شارجہ سے، بہترین عمل دے رہا صدقے کا. نیت کرو، میں دوران مجلس میں مجلس پڑھا نا، اب نیت کر لو کہ میں روز ہر مہینے میں جب میری سیلری آئے گی اکاؤنٹ میں 100 درہم نکالوں گا. نو بگ ڈیل، 100 درہم کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں. مثال کی طور پر آپ کی 5000 درہم سیلری، 100 درہم کیا ریشیو بنتا؟ کوئی ریشیو نہیں بنتا، کچھ ہی نہیں. آپ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. 100 درہم کی نیت کر، 100 درہم نکالو. 100 درہم آپ پہلی تاریخ کو، میں 30 درہم سے سٹارٹ کیا، آپ 100 پہ آ گیا. اس لیے کہ میں چاہتا جو میری مجلس سن رہا تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. 100 درہم کے 7000 درہم ملے. اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا، یہ یاد رکھو. تم تصور نہیں کر سکتے، میں جانتا ایسے لوگوں کو کہ 0 تھے 0 آج یہاں، اس کا کرم ہو جائے، میرے مولا کا کرم ہو جائے. تو 100 درہم نکال کے بولو کہ میں 100 درہم ہر مہینے کسی کوئی بھی فیملی میں کسی کو ریکمنڈ بھی نہیں کرا، میں ایک ہی چیز بول رہا، یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو. کم از کم اس کا پیٹ بھر جائے، ایک وقت کا کھانا کھا لے، بس. اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ. تو 100 درہم بھیج دو. 100 درہم بھیجنے کے بعد روز نیت کر لو، اس کو ڈیوائڈ کر کے جو بھی ہوتا تو کم از کم ایک کھانا دے، پیٹ تو بھرے گا کسی کا. دوستوں اگر کوئی یتیم بچہ اس کا بھوکا ہے اور تم نے اس کا پیٹ بھر دیا، وہ بچے نے دعا ہی نہیں کی، غور سے سنو، بچے نے دعا ہی نہیں کی لیکن بھوکا تھا، تمہارے پیسوں سے اس کی ماں نے 2 روٹی دے دی، روٹی دینے سے اس کا پیٹ بھر گیا. اور جب پیٹ بھرتا ہے تو سکون مل جاتا ہے. اور جب سکون ملا، اس کو جو سکون ملا بچے کو نہیں معلوم کہ یہ آئی کہاں سے روٹی، لیکن اس کو جو سکون ملا، اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے دیتا. آج کیا ہے؟ سکون ہے کسی کے پاس؟ پیس ہے؟ 1 لاکھ درہم پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، سکون ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سٹریس ہے جو مدر آف آل ڈیزیز ہے. مدر آف آل ڈیزیز کا نام سٹریس ہے. سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ نکالو. پہلی نیت زمانے کے امام کی. اس کے بعد دوسرا نیت کرو اپنے والدین کے لیے، اگر ماں باپ زندہ کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی جان کا صدقہ روز نکال رہے. تیسری نیت کر رہے آپ کہ اسی ماں باپ کے لگے، ماں مر گئی یا باپ مر گئے، کہ ایک زندہ ہے ایک مر گئے، تو آپ نے ان کی سلامتی کے لیے تو ایک صدقہ نکال. ایک مر گیا یا دونوں مر گئے تو نیت کیا کریں گے کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے، اس صدقے کا ثواب میری ماں باپ کو.